السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج کی اس نشست میں ہمارے خصوصی مہمان مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں، آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ ہمارے پاس جو واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے سوالات آئے ہیں، ہم شیخ سے وہ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ای میل کے ذریعے کلکتہ سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا نکاح میں کفو کا ہونا شرط ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کفو کا پہلے معنی سمجھ لیا جائے۔ جی شیخ۔ کفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کفو کا معنی ہوتا ہے ہمسر، جی برابر، ہم رتبہ، جی ہم درجہ، یہ ہے۔ بہت سارے لوگ کفو کا معنی نہیں جانتے اور اس پر بحث و مباحث سے لمبے چھوڑے کرتے ہیں۔ کفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ہم رتبہ ہوں۔ ہم رتبہ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، مان لیجیے بی اے ایم اے ہے، تو لڑکی بھی اسی طرح کی پڑھی لکھی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے لڑکے کو جاہل جپٹ لڑکی بھڑا دی جائے۔ جی۔ اور لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے، بی اے ایم اے ہے یا عالمہ ہے، معلمہ ہے، تو اس کی شادی کسی جاہل جپٹ سے کر دی جائے، یہ غیر کفو میں رشتہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی مالدار گھر کی لڑکی ہو اور نہایت ہی غریب گھر میں بیاہ دی جائے، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے، جی یا اس کے برخلاف ہو جائے، بہت بڑا مالدار لڑکا ہے جی اور ایک غریب گھرانے کی لڑکی اس گھر میں بیاہ دی جائے۔ ظاہر ہے کہ مزاج کی ہم آہنگی، اب تک کی زندگی کا طرز عمل، ان دونوں کو یکسانیت پر کبھی آمادہ نہیں کر سکے گا، اور یہ رشتہ بہت جلد ٹوٹنے کے کگار پہ آ جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ غریب گھرانے کی لڑکی کوئی مالدار آدمی بیاہ کر لے جاتا ہے تو ماں باپ تو دینی جذبے کے تحت لے گئے، جی لیکن گھر میں جو دوسرے لوگ ہیں، مان لیجیے اس کی نندیں ہیں، دیورانیاں ہیں، جٹھانیاں ہیں، خود لڑکا ہے، اور گھر والے بھی ہر وقت وہ کیفیت ان کی نہیں رہتی ہے جو رشتہ طے کرتے وقت تھی۔ اس وقت تو دین کا غلبہ تھا مزاج پر، لہذا اس اعتبار سے ہم لڑکی بیاہ کر لیا ہے۔ جی لیکن اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے، لہذا اس کے پہننے اوڑھنے کے لیے جو کپڑے بنائے جائیں وہ بھی اسی طرح کے، ارے اس سے تو اچھے ہی ہیں جو تم اپنے گھر پہنتی تھیں۔ جی اور اس کی دیورانی کے کپڑے 10,000 کے، 20,000 کے، جیٹھانی کے کپڑے اسی طرح کے، اور اس کے 200 400 کے۔ اب اگر وہ اس پر کچھ زبان سے کہتی ہے، اب یہ جو تفریق کی جا رہی ہے اس کے ساتھ، ظاہر ہے کہ یہ اس کے دل دکھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گھر میں جو بھی آئے گا، باہر والوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ کس گھر سے آئی ہے، یہ گھر والے تو جانتے ہیں کیونکہ بیاہ کر لائے ہیں، باہر والے تو نہیں جانتے اور رشتہ دار تو نہیں جانتے، لیکن جب یہ تفریق دیکھیں گے کہ ایک 10,000 روپے کا جوڑا پہنے ہوئے ہے اور ایک 200-300 روپے کا جوڑا پہنے ہوئے ہے، تو دونوں کے درمیان فرق کریں گے۔ جی اسی اعتبار سے ان کے ساتھ بول چال میں، ویوہار میں، تعلقات میں، رویے میں تفریق کی جائے گی، اور یہ تفریق اس کی دل شکستگی کا باعث بنے گی اور اس سے یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی غریب گھرانے کے لڑکے کو داماد بنا لیں گے تو ہر وقت اس پہ چڑھے رہیں گے، دھونس جمائیں گے، اور اگر ذرا سا بھی کچھ کہے گا تو اسے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور وہ جو لڑکی جائے گی اس کے گھر میں وہ کسی کی عزت نہیں کرے گی۔ میں اتنا جہیز لائی ہوں، اتنا سونا لائی ہوں، اور میرے گھر میں یہ ہے اور تمہارے گھر میں کیا ہے،
تمہارے گھر میں تو فریج بھی نہیں ہے، میرے گھر اے سی چلتا ہے، تمہارے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہے، تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی، اپنے ساس سسر کی عزت نہیں کرے گی، اس کے کسی رشتہ دار کو تعظیم نہیں دے گی، عزت نہیں دے گی، ظاہر ہے کہ یہ رشتہ نہیں نبھے گا۔ یہ ہے کفو کا نہ ہونا۔ کفو یہ نہیں ہے کہ برادری واد کو اپنایا جائے، جی، خان خان کے یہاں سید، مغل، پٹھان، شیخ، اور یہ کہ نہیں یہ تو نائی ہیں تو نائی کے یہاں کریں گے، اور منصوری ہیں تو منصوری کے یہاں، انصاری ہیں تو انصاری کے یہاں، اور انگریز ہیں تو انگریز کے یہاں۔ یہ جو چیز ہے اس کا یہ کفو، نہ فقہاء کرام نے اس کو کفو کہا ہے، لیکن اسلام نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہم رتبہ ہونا چاہیے، لڑکا اور لڑکی، ان کے اسٹائل، جو لائف اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اور جو اسٹینڈرڈ ہے، اسی اعتبار سے دیکھ کر گھر وہاں کرنا چاہیے تاکہ اس رشتے میں پختگی اور مضبوطی رہے۔ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو وہ رشتہ دور تک جا نہیں پائے گا، جی آگے چل کے ہاں کہیں بھی جا کر وہ شکست سے دوچار ہو جائے گا، اور اس کا درد دکھ لڑکا بھی زندگی بھر برداشت کرے گا اور لڑکی بھی برداشت کرے گی، اگر بچے ان کے ہو گئے تو وہ بچے بھی ساری زندگی اس پیڑا سے دوچار رہیں گے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا۔ ایک سوال ایک بہن کی طرف سے آیا ہے، وہ بہن ممبئی کے رہنے والی، انہوں نے پوچھا کہ ان کے جو شوہر ہیں بیچارے کافی ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں رہتے ہیں، لیکن جو بیوی ہے وہ مالدار ہے، تو کیا بیوی کے زیور میں سے جو زکوٰۃ نکلتا ہے وہ زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر شوہر غریب اور مسکین کی کیٹیگری میں ہے جی یا گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتا ہے، جی اور بیوی کے پاس زیور ہے، سونا ہے، چاندی وغیرہ ہے، اس کی زکوٰۃ وہ نکالتی ہے، اگر وہ اپنے شوہر کو دیتی ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ کے نکالنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، کیونکہ بیوی کے اوپر مرد کی کفالت نہیں ہے، مرد کے اوپر بیوی کی کفالت ہے۔ تو مرد اگر اپنے پیسے کی زکوٰۃ نکالے گا تو وہ بیوی کو نہیں دے سکتا، لیکن بیوی دے سکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے گھر چلانے کی اور نہ اس کی کفالت کرنے کی۔ جزاک اللہ شیخ، ایک سوال ای میل کے ذریعے سے ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کی عادت ہے سگریٹ پینے کی، تو بعض دفعہ بھول کر وہ اپنے جیب میں سگریٹ لے کر نماز کو چلے جاتے ہیں، اچانک ان کو نماز میں یاد آتا ہے کہ میرے جیب میں سگریٹ رکھا ہوا ہے یا تمباکو رکھا ہوا ہے، تو ایسے حال میں وہ کیا کریں؟ ایسے حال میں سب سے پہلے ان کو سگریٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ جی نماز کا مسئلہ تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، جی پہلے تو سگریٹ کو دیکھیں کہ وہ حرام ہے، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، حرام کام بھی کر رہے ہو، پھر یہ حرام کام ایسا کہ اس میں کوئی لذت نہیں ہے، گناہ بے لذت ہے۔ سگریٹ آپ کے جسم کو دن بدن گھلا رہی ہے، یہ سلو پوائزن ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جو آپ کے لنگس کو، آپ کے اعضائے رئیسہ کو رفتہ رفتہ چاٹ رہا ہے، آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ آپ نے شروع کیا ہوگا فیشن میں، شروع کیا ہوگا یار دوستوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ عادت آپ کے لیے مصیبت بن گئی اور آپ عادت کے غلام بن گئے۔ اور ایک آدمی کے لیے، خاص طور سے مرد کے لیے، کسی کا غلام بن جانا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں اور نہ یہ تعریف کی بات ہے، بلکہ یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں آزاد پیدا کیا تھا اور ہم غلام بن گئے، اور غلام بھی ایک ایسی چیز کا بن گئے کہ وہ ہمیں کبھی بھکاری بنا دیتی ہے، کبھی فقیر بنا دیتی ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو جن کے یہاں کئی لوگ کام کرتے ہیں، جن کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں، کبھی اتفاق سے سفر میں ان کے سگریٹ کی ڈبی چھوٹ گئی، بھول گئے، نہیں خرید سکے یا کہیں رہ گئی، اب طلب لگ رہی ہے ان کو، تو دیکھا ہے کہ لوگوں سے سگریٹ مانگ رہے ہیں،
بالکل ایسے ہی جیسے فقیر لوگ مانتے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، سوٹڈ بوٹڈ آدمی، لباس سے تو لگ رہا ہے کہ کافی مالدار آدمی ہے، لیکن عادات سے اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ منگتا لگ رہا ہے. ایسے میں آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ منگتا بن کر زندگی گزارنا بہتر سمجھیں گے. ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی بڑے لوگ نہایت صاف شفاف ململ کا کرتا پہنے، نہایت قیمتی دھوتی باندھے، آنکھوں پہ چشمہ لگائے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بیچارے مزدور نے جیب سے چھوٹی سی پڑیا نکالی، اس میں سے چونا نکالا، ایک دوسری پڑیا سے کھینی نکالی، اور اس نے ملا اور اس کے بعد جھاڑا، اور اس کے بعد اس نے ہاتھ اپنے ساتھی کی طرف بڑھایا تو نیتا جی نے بھی اس میں سے ایک چٹکی بھر لی. ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ تو ان لوگوں کو بادام کھلاتے، چلغوزے کھلاتے، آپ ان کو اور دوسرے میوے کھلاتے، وہ بہتر تھا. نہ یہ کہ اس کی کھینی میں سے چٹکی بھر بھر کے آپ اپنا گزارا کر رہے ہیں. یہ بڑی شرم کی بات ہے. تو ہمارے بھائی کو اس سے پہلے کہ وہ یہ پوچھیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، سگریٹ فوراً چھوڑ دینا چاہیے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سگریٹ چھوڑ دیں گے تو مسجد میں نہ جائے گی نہ جیب میں رہے گی. بہت بہت شکریہ شیخ. معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا چاہتا ہوں کیونکہ ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے. کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. آتنکواد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. وقفے سے پہلے ہم شیخ سے سوالوں کے جواب سماعت فرما رہے تھے. ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے. آپ بھی اپنے سوال ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. آئیے ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے کیا سوال آیا ہے. ہیلو سر، میرا نام امریندر سنگھ، میں رانچی جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی شیخ، سوال آپ نے سنا ہو، بھائی نے پوچھا. دیکھیے مسجد میں جا کر کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی سوال مکمل نہیں ہے. نماز پڑھ سکتا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ایسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھ سکتا ہوں، یا سوال یہ ہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں پوجا پاٹ کرتا ہوں اسی طرح کی عبادت میں آپ کی مسجد میں جا کر کر سکتا ہوں؟ یہ دو معنی اس کے ہوتے ہیں. اب اگر معنی یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں میں بھی جا کر نماز پڑھتا ہوں، تو آپ جا تو سکتے، فارملٹی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا سوائے اٹھک بیٹھک کے. اور نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے جو آپ کی جسمانی روحانی دونوں طرح کی صحت مندی کا بہت بڑا سامان فراہم کرتا ہے. نماز پڑھنے سے آپ کو جہاں جسمانی طور پر بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے بعض ڈاکٹرز نے نماز کے جو حرکات ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، ہاتھ اٹھانا، سجدے میں ایک خاص کیفیت سے رہنا، ان کے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں.
اس سے پہلے وضو جب ہم کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرتے ہیں، وضو کے کیا فوائد ہیں؟ ہاتھ دھونے سے، کونی تک ہاتھ دھونے سے، کانوں کا مسح کرنے سے، چہرے پر پانی ڈالنے سے، آنکھ، کان، منہ، دانت، زبان، ان تمام چیزوں کی صفائی سے کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں؟ جسمانی طور پر میڈیکل سائنس کی نقطہ نظر سے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک آدمی اگر تعصب سے دور ہٹ کے ان کو کبھی سنے گا تو اسلام کی حقانیت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ باتیں آج کل میڈیکل سائنس بتا رہا ہے۔ میڈیکل سائنس نے آج بڑی ریسرچ کے بعد، بڑے بڑے مشینیں بنانے کے بعد ان چیزوں کو معلوم کیا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے زائد عرصہ پہلے میڈیکل سائنس کا کوئی تصور نہیں تھا، تب یہ عبادات بتلائی تھیں، اور اس زمانے میں ان تمام چیزوں کا گیان ہونا، ان کی معرفت حاصل ہونا اور اپنے ماننے والوں کو ان کا حکم دینا، یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ ایک انسان کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کو بنانے والے کی طرف سے ہدایات ہیں، جو جانتا ہے کہ انسان کو کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، کس چیز سے نقصان ہوتا ہے، اور جو چیزیں اس نے بنائی ہیں۔ آنکھ، دن میں 5 بار ٹھنڈا پانی اگر آنکھوں پہ کوئی آدمی چھپک کے مارتا ہے تو اس سے آنکھوں کو کتنی راحت، کتنا سکون اور کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ناک میں پانی چڑھاتا ہے بانسے تک دن میں 5 بار آدمی، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دن میں 5 بار اپنے دانتوں پر انگلی پھیر کر اچھی طرح سے اندر سے باہر سے، اور اگر مسواک کے ساتھ کر کے کرتا ہے تو دانتوں، ان کی خوبصورتی اور اس کی نکل پر کتنا بہتر مثبت اثر پڑتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر کوئی آدمی جان جائے تو جیسے ہمارے یہ بھائی سوچ رہے ہیں کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو اس سے پہلے تو آپ وضو کے فوائد، وضو کے فائدے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس نے کتنی بڑی چینجز میری زندگی میں لا دی ہے۔ تو آپ نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس دین کا کچھ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، یہ دین ہے کیا جس نے نماز بتلائی ہے، اور نماز ہمیں کس طرح سے آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں تو کس قدر محبت پیدا ہوتی ہے، چھوٹے بڑے کا فرق، غریب امیر کا فرق، کالے گورے کا فرق، یہ جو سب ہے برادری واد کا فرق، اسلام نے ان تمام کو مٹا کر ایک صف میں ایک بادشاہ کھڑا ہوا ہے صف میں، اور ایک معمولی سا غریب آدمی محنت مزدوری کرنے والا اگر پہنچ گیا ہے اور اس کے برابر میں کھڑا ہو رہا ہے، اس کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ اس سے یہ کہہ دے کہ ارے تو غریب آدمی ادھر جا کے کھڑا ہو، ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اس سے جو یکسانیت پیدا ہوتی ہے، جو محبت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک بہت عظیم پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ شیخ۔ ایک سوال بہرائچ سے آیا ہے، ایک بھائی نے پوچھا ہے، ان کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا ضحیٰ اور اشراق کی نماز میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہی نماز ہیں؟ ضحیٰ اور اشراق میں ایک اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ اشراق شروق سے بنا ہے اور ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں۔ اسی میں ایک اور نماز ہے جس کو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، اوابین۔ تو صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین کا جو وقت فرمایا گیا کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، اونٹ کے بچے کے جب پیر جلنے لگیں، یعنی ریت اتنی گرم ہو جائے کہ بچے کے پیر جلنے لگیں۔ بچے کے کہا، بڑے اونٹ کے نہیں، بچے کے، کیونکہ بچے کے پیر میں ابھی کھر اتنے مضبوط نہیں ہے کہ وہ اس حرارت کو برداشت کر سکے۔ تو اب دیکھیے یہ تسلسل ہے ایک طرح سے، فجر کی نماز پڑھی اور آپ بیٹھے رہے، اب شروق ہوا، سورج نکل کے تھوڑا سا نکلا تو یہ اشراق ہو گیا، اب اس کے بعد آپ بیٹھے رہے تو یہ ضحیٰ ہو گیا، جس کو فارسی میں چاشت کہتے، یہ جو ناشتے کا وقت ہے آپ،
اب اس سے تھوڑا سا اور بڑھا تو یہ اوابین ہو گیا. یہ اس طرح سے آپ ظہر تک ایک تسلسل ہے عبادت کا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ وقت ہے جو عبادت سے فارغ رہتا ہے. فجر سے ظہر تک کا وقت، اس کے بعد ظہر آپ نے پڑھی، اس کے بعد عصر پڑھ لی، اس کے بعد مغرب پڑھ لی، اس کے بعد عشاء پڑھ لی. دیکھیے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہے. سب سے زیادہ وقفہ ان دو نمازوں میں ہے، اور ان دو نمازوں کے درمیان میں یہ نمازیں استحباب کے درجے میں رکھ کر بتلائی گئی ہیں کہ جو آدمی پڑھے گا اس کو بڑا ثواب ملے گا، لازم اور ضروری نہیں. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں. میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے. میرا نام محمد عثمان ہے. شیخ ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں، وہاں پر شیخ عورتیں اتنا سارا میک اپ لگاتی ہیں، مسلمان عورتیں، اور اتنا سارا سینٹ لگاتی ہیں، تو یہ سینٹ لگانا اور عطر لگانا صحیح ہے شیخ؟ بتائیں اس کے بارے میں. جی شیخ، آپ نے سوال سنے؟ ہاں سوال سنا ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو عورتیں اتنا سارا میک اپ اور سینٹ لگا کے جاتی ہی اس لیے ہیں کہ آپ لوگ وہاں جاتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. جی شیخ. اگر آپ جانا کم کریں تو شاید ان کا میک اپ بھی تھوڑا سا کم ہو جائے. ظاہر ہے شریعت میں اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی، اور نہ شریعت اس کے پکش میں ہے کہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے نکلیں. اصل میں قضیے کو الٹ دیا گیا ہے. شریعت نے حکم یہ دیا تھا کہ شوہر کے لیے عورت بناؤ سنگار کرے، اچھا سا میک اپ کرے، اس کو اچھی لگے، تاکہ باہر کی عورتوں پر وہ غلط نظر نہ ڈالے. اس لیے اس کو اجازت دی تھی کہ آپ بناؤ سنگار کر سکتے ہیں اچھے انداز میں، اچھے اور بہتر انداز میں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے زیور پہنیں، اچھا میک اپ کریں، تاکہ آپ کے شوہر کا دل آپ تک بندھا رہے، وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے. لیکن اب قضیہ الٹ دیا عورتوں نے. گھر میں تو وہ یوں ہی ملچ بن کر رہتی ہے، سر جھاڑ منہ پہاڑ، نہ بال کڑھے ہوئے ہیں، نہ سر میں تیل لگا ہوا ہے، نہ کپڑے ہی ڈھنگ کے ہیں. تو یہاں تو ایسے ہی. اب کبھی سن لیا شام میں دعوت ہے فلاں جگہ، اب 16 سنگار کرنے کے لیے بیٹھی. بھئی وہاں کس کو دکھانے جا رہی ہو؟ جس کو دکھانا چاہیے تھا اس بیچارے کو تو یہاں سے گھر سے تم نے بگا دیا، وہ ادھر ادھر اپنی نظریں سینک رہا ہے. اور جہاں پر تمہیں سنگار نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں سنگار کر کے جا رہی ہو. کس کے لیے جا رہی ہو؟ منع ہے. اصل میں دونوں کو اپنی اپنی روش بدلنی چاہیے، مردوں کو بھی. اگر مرد دیکھنا چھوڑ دیں ان کو تو یہ میک اپ کرنا چھوڑ دیں. وہ جاتی ہی دکھانے کے لیے ہے. اب مرد دیکھنا چھوڑ دیں گے تو میک اپ کس کے لیے کریں گے؟ اسی کے لیے. تو وہ دیکھنے والے ہی نہیں رہیں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ پھر اور اگر عورتیں اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرنے لگیں تو پھر انہیں دوسروں کے لیے کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. تو اب وہاں پر جاتی ہیں، بہت ساری عورتیں رہتی ہیں، ہر عورت تمام عورتوں سے اچھی بن کر سنور کر جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ میں سب سے اچھی دکھائی دوں. تمام دنیا آپ کو اچھا کہے، خوبصورت کہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی. آپ کا شوہر آپ کو سب سے خوبصورت کہے، مانے، یہ ہے اصل چیز. آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی زندگی کے سکون کے لیے، آپ کے گھر کے امن و چین کے لیے، یہ ہے اصل اصول. آپ شوہر کے لیے یہ سب کچھ کیجئے. بہت بہت شکریہ شیخ، آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. ہمارے پاس اور بھی بڑے دلچسپ سوالات ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ان سوالوں کے جواب ہم شیخ محترم سے لیں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. آپ بھی اپنے دینی علمی سوال ہمارے واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا